فاروق عادل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج اسلام آباد میں پھر کیسا ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ اور وہاں پر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بھی 5 لاکھ کے لوگوں کی گنجائش ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو مومنٹم گین کرنا چاہ رہی ہے آج وہ تاریخی جلسہ کر پائے گی؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی خوبی یہ ہے کہ وہ جلسے اچھے کرتی ہے، اور ابھی جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں اس کے پیش ہونے کے بعد جو بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، اس دوران میں جو عمران خان نے جلسے کیے ہیں وہ بھی بڑے جلسے ہیں اور بڑے چارج جلسے ہیں. اور یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے آنے کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اب یہ فیصلہ تو کسی سروے کے نتیجے میں ہی پتہ چل سکے گا کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. لیکن یہ بات کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ ان کا جو فالوئنگ ہے، جو ان کا فالوورز کلب ہے، اس میں جوش و خروش بہت بڑھ گیا ہے، اور ان کی وابستگی جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو تھی اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا اظہار ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں. اگر اس پس منظر کی روشنی میں دیکھا جائے تو آج اسلام آباد کا جلسہ یقیناً بھرپور ہوگا، چارجڈ ہوگا. فاروق صاحب یہ کیوں فالوئنگ بڑھ گئی ہے؟ پچھلے چند مہینے پہلے تو فاروق صاحب آپ دیکھ رہے تھے لوگ خاصے مایوس ہیں. ایک ہی لفظ، ایک عام آدمی کا تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ، اور اس سے پچھلے سال میں کووڈ کی وجہ سے بے روزگاری. اب یہ دو ایلیمنٹس ایک عام آدمی کے لیے تو وہ خاصے مایوس نظر آ رہے تھے. یہ تقریباً 20-25 دن میں مومنٹم کیوں اس طرح سے بدلا؟ نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ پبلک پہ ان کی فالوئنگ بڑھ گئی ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو ان کی فالوئنگ پہلے سے موجود ہے اس کا جوش و خروش بڑھ گیا ہے، اور اس کی عمران خان سے وابستگی بڑھ گئی ہے، اور اس کا اظہار جو ہے جلسوں میں ہو رہا ہے. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو عمران خان سے مایوس تھے وہ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا. اور آج کے جلسے میں بھی وہ ایلیمنٹ قطعاً نہیں ہوگا جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں کہ وہ جو عمران خان سے مایوس ہیں اور خود عمران خان اس وجہ سے مایوس ہیں، وہ ایلیمنٹ اس جلسے میں نہیں آئے گا. لیکن فاروق صاحب کافی حد تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے صحافیوں سے ملاقات کی، اس پہ بھی کہا کہ ہم لوگ 1 مہینہ پہلے تو مشکل میں تھے لیکن اب ہماری مقبولیت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو اس مقبولیت پر، اس جوش و خروش پر کافی انحصار کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومتی کیمپوں میں اب یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر قبل از وقت انتخابات کروائے جاتے ہیں تو پھر سینیریو کیا ہوگا؟ 2 باتیں ہیں. ایک تو جو سیاسی کھلاڑی ہوتا ہے، جو اچھا سیاستدان ہوتا ہے، اس کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو کھلاڑی ہے جیسے عمران خان جیسا کھلاڑی ہے، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے نبض کا کیسا مظاہرہ کرنا ہے. تو اگر وہ مظاہرہ ہی مایوسی کا کرنا شروع کر دیں اور حالات کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم شکست کھا گئے، تو پھر ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اور ان کا جو کلب ہے، فین فالوز، جو ان کا جو فین کلب ہے، خود اس پہ مایوسی پیدا ہو جائے گی. تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرنی ضروری ہیں. بالکل. اچھا فاروق صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو کارکنان ہیں وہ چارج ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو عوام کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن علی زیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وفاقی وزیر. بہت شکریہ علی زیدی صاحب آپ کے وقت کا. آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ پلس ہوگا، یعنی کہ تمام جلسوں سے بڑا جلسہ ہوگا. لیکن سر یہ جلسے کیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد کے لیے کس طرح سے کارگر ہو سکتے ہیں کہ وہ جو آپ سے ناراض ہیں، اتحادی جو ابھی تک خاموش ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں؟ علی زیدی صاحب. زیدی صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. فاروق صاحب آپ کی طرف واپس فاروق صاحب اگر آپ اجازت دیں. جی علی زیدی صاحب. جی علی زیدی صاحب، سر آپ سن سکتے ہیں علی زیدی صاحب؟ جی سن سکتا ہوں. علی زیدی جی آواز آ رہی ہے؟ جی. اچھا علی زیدی صاحب، آپ سے سوال سر کہ یہ جلسے تو آپ بڑے کر لیں گے، عمران خان صاحب کے جلسے تو اسلام آباد سے پہلے بھی 4-5 بڑے جلسے ہو گئے ہیں، لیکن سر اصل معاملہ تحریک عدم اعتماد ہے جس پر وزیر اعظم قائم رہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو سر وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟
پہلی بات ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا نہیں، میرے خیال میں برے صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور یہ بالکل جگہ جو ہے یہ ہے تو بہت بڑی، لیکن اس جلسے کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی، اور لوگ جس طرح آ رہے ہیں پورے پاکستان سے، میرے خیال میں کہ وہ میں نے کبھی اپنی، میں 20-22 سال سے خان صاحب کے ساتھ ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی دنیا اور اتنا فیور اور اتنا جذبہ نہیں دیکھا ہے پاکستانی۔ آپ نے پوچھا جلسہ بڑا کرنے کا کیا فائدہ، دیکھیں جلسہ کرنے کا کیا فائدہ، یہ آپ نے جو پولیٹیشینز ہیں نا، ان کے پاس ویپن ہوتا ہے جلسہ اور عوام کی سپورٹ۔ عوام کی سپورٹ سے ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم خود تو نہیں الیکٹ ہو کے آئے، عوام نے عمران خان کو سپورٹ کی، عوام آج بھی عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی، کیونکہ وہ ایک ایماندار خوددار پاکستانی ہے جس نے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں ہمیشہ فخر سے لہرایا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ، جو پولیٹیشین ہے ان کو سمجھ تو آئے کہ قوم کھڑی کدھر ہے، یہ 3 چوہے جو نکلے ہوئے ہیں باہر اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تو لوگ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ لے کے آگے عدم اعتماد۔ ٹھیک ہے عدم اعتماد ہوگی تو پہلے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جس دن عدم اعتماد آئے گی 172 کا نمبر یہ پورا کر لیں، اگر کر سکتے ہیں، یہ جن کا جمہوری رائٹ تھا انہوں نے کر لیا، اب دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے کہ تینوں ساتھ جمع ہو گئے، یہ تو بڑا اچھا ہوا ہمارے لیے کہ تینوں ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ سارے خان صاحب پچھلے 25 سال سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں گے، چور، بیکاز انہوں نے ایک دوسرے کی کرپشن ایکسپوز بھی کی اور بچانی بھی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا زیدی صاحب کہ سرپرائز وزیر اعظم آج کیا دینے والے ہیں، تھوڑا سا بتا دیں، وہ کون سا ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ وزیر اعظم نے آج شو کرنا ہے؟ یہ وزیر اعظم کا نمبر آپ کے پاس ہوگا، آپ ان سے فون کر کے پوچھ لیں، میں کیسے بتاؤں گا وزیر اعظم؟ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے پہلی بات ہے، پہلی بار آپ کا اگلا سوال ہوگا، آپ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے پتا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا ہو، صحیح، یہ کیا بات؟ یہ تو جو پرائم منسٹر نے جو کہا ہے وہ خود وہ فیصلہ کریں گے کہ کب انہوں نے ٹرمپ کارڈ نکال کے دکھانا ہے۔ اچھا ایک چیز جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع خبر دے رہے ہیں، میں چاہوں گا تصدیق و تردید ہو، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تحلیل ہو جائیں گی اگر کسی کو بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، نہ وہ کاف لیگ ہو نہ MQM، بلیک میلنگ میں عہدے نہیں دوں گا۔ عمران خان صاحب سے منسوب کچھ بیان یہ چل رہا ہے، تو کیا ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر ایسا معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کی بلیک میلنگ سے بچنے سے بہتر ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کروا دیں وزراء اعلیٰ سے دونوں صوبوں کی؟ میں سب میٹنگ میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں ایبسولوٹلی ناٹ۔ صحیح۔ تو زیدی صاحب وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے اتحادی آپ لوگوں سے ناراض کیوں ہیں؟ کیوں ابھی تک کوئی ایسی ٹھوس پریس کانفرنس سامنے نہیں آ سکی جس کا انتظار آپ کے سپورٹرز کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ اینکر ہیں بول ٹی وی کی، کبھی کبھی آپ بھی اپنی مینجمنٹ سے ناراض ہو جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ چھوڑ کے چلی جائیں، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اتحادی تو ہمارے پارٹنرز ہیں، آج بھی اتحادی ہیں، آج بھی پارٹنرز ہیں، آج بھی منسٹرز ہیں، اور وہ ایک اتحادی جماعتیں ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا یہ بالکل پورا حق ہے کہ وہ جسے جا کے ملیں، وہ بالکل ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں چھوڑ کے تو کوئی نہیں گیا ابھی تک۔ ہاں نیگوشیٹ کیا ہے انہوں نے کوئی، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کریں، اچھا اپنے حلقے کے لیے اگر کچھ کام نیگوشیٹ کرانا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی شکایات ہیں وہ ہم دور کریں گے، ہم کرتے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علی زیدی صاحب، وفاقی وزیر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔